بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر یہودا تمام بھائیوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، خبردار، جو کسی نے یوسف کو ہاتھ لگایا اور اس پر ظلم و زیادتی کی ہے، مگر ہرگز کوئی ظلم اس پر نہ کرنے دوں گا۔ اور دیکھو وہ کون سا جو نامرد ہے جو اس کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ یہودا کی اس انتہائی پرجوش حمایت سے تمام بھائی گھبرا گئے اور نہایت نرمی سے سب نے کہا، اے یہودا، اگر اب یوسف کو ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو یہ سارا حال مارنے پیٹنے کا ان سے کہے گا، اور پھر وہ سب کی اچھی طرح خبر لیں گے، اور فی الحقیقت معلوم ہونے کے بعد انہیں منہ دکھانے کو ہمارا دل گوارا نہ کرے گا، اور انجام کار سب کے لیے خرابی ہوگا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ خوف خدا سے اپنے آپ کو بچاؤ اور یوسف کا چندہ خیال نہ کرو، بلکہ اسے زندہ ہی اس چاہ میں اتار دو۔ یہ سن کر یہودا اپنی مال اندیشی اور اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے بھائیوں کے مشورے پر ساکت ہو گیا۔ ادھر یہودا خاموش ہوا، ادھر سب کے سب مل کر یوسف کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے اور ظلم کی انتہائی آفت ننھے سے یوسف پر توڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی کنویں میں پھینکنے کا تمام بندوبست ہونے لگا۔ پھر ان ظالموں نے مظلوم یوسف کے ہاتھ پاؤں باندھے اور ایک رسی کمر سے باندھی، اور پھر سوائے ایک یہودا کے سب نے مل کر کنویں میں لٹکایا اور رسی کو نہایت بے دردی کے ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔ جب آدھی دور یوسف کنویں میں پہنچے تو یوسف ان جفا کشوں اور بے رحموں نے چھری سے رسی کاٹ دی۔ ادھر یوسف معصوم کی رسی کٹی اور 3 نازک اندھیرے کنویں میں چلا، اور ادھر عرش مولا سے جبرائیل کو ندا ہوئی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے یوسف کو اپنے ہاتھوں پر لے کر نہایت راحت و آرام کے ساتھ کنویں میں ایک صاف شدہ اور عمدہ پتھر پر بٹھا دیا۔ نیز وہ اندھا کنواں یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرتے ہی آپ کے حسن و جمال کی شعاعوں سے روز روشن کی طرح منور اور روشن ہو گیا۔ نیز اس تاریک اور اندھیرے کنویں میں دن نکل آیا۔ پیارے یوسف مظلوم کے سب سے بڑے بھائی یہودا کو اس ظالمانہ حرکت سے سخت ملال اور یوسف کو کنویں میں ڈالنے سے یقینی افسوس تھا، مگر بھائیوں کے غیظ و غضب اور ان کی غالب جماعت کے سبب اس کی کچھ نہ چل سکی، مجبوراً شریک ظلم رہا، اور ورنہ دل اس کا ہرگز نہ چاہتا تھا کہ یوسف پر اس درجے کا ظلم زیادتی کی جائے۔ جب تمام بھائی نورین کو کنویں میں ڈال کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تو یہودا کا دل نہ رہ سکا۔ آخر کار کنویں میں پھر آیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کنویں میں منہ ڈال کر اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہنا شروع کیا، یہودا یوسف معصوم و مظلوم کی یہ باتیں سن کر ضبط نہ کر سکا، بے اختیار ہو گیا اور چنانچہ مار مار کر رونے لگا، جس کے رونے کی آواز سے جنگل گونج گیا۔ اور تمام بھائی الٹے پیروں دوڑتے ہوئے کنویں پر آئے تو دیکھا کہ یہودا کنویں کی مینڈ پر کھڑا زاروں قطار رو رہا ہے اور دل اس کا بے قابو ہوا جاتا ہے۔ سب کے سب وہیں بیٹھ گئے اور یہودا کو اپنے پاس بٹھا کر اور سب نے منتفق ہو کر بہت دھمکایا اور ڈرایا، اور والد سے پردہ فاش کرنے کی دہشت پھر اس کے دل میں بٹھائی، اور سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہیں تو ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اور معصوم یوسف کو اپنے ہاتھوں پر لے کر بڑے حفاظت کے ساتھ ایک پتھر پر بٹھا دیا جو پانی سے نکالا ہوا تھا۔ حضرت یوسف اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس کنویں میں داخل ہوئے تو ان معصوموں کے کنویں میں جاتے ہی پہلا معجزہ یہ ہوا کہ کنویں کا تعلق یہ خاری پانی نہایت شیریں اور میٹھا ہو گیا۔ نیز اس کنویں میں بہت سے موذی جانور تھے جن کے نام حضور رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ خبردار کوئی جانور اپنے سوراخ سے باہر نہ نکلے کنویں کہ آج تمہارے گھروں میں ہمارا خاص مہمان اتارا گیا ہے جس پر ہمارا بہت کچھ انعام ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہ حکم خواندی سنتے ہی تمام موذی یا کاٹنے والے جانور اپنے اپنے بلوں اور سوراخوں میں گھس گئے، مگر ایک خاص قسم کا سانپ جو ازلی مردود تھا اور شیطان کے ساتھ جنت سے نکالا گیا تھا، وہ مردود نازک جسم پر اپنا زہریلا اثر مارنا چاہتا تھا کہ اسی وقت
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر ایک چیخ ماری جس سے سانپ کی آنکھوں میں ایک بجلی سی چمک گئی اور یہ بالکل بہرا پتھر ہو گیا۔ اور یہی ایک سانپ بہرا نہیں ہوا بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سانپوں کی خاص نسل کو بہرا کر دیا۔ بخلاف اس کے آج کل ہم لوگ تمام سانپوں کے بڑے بڑے کان تصور کرتے ہیں اور اسے سانپ نہیں بلکہ رسی کہتے ہیں کہ جو کوئی اس کا نام لیتا ہے تو سانپ 100 قدم سے اپنا نام سن لیتا ہے اور اس نام لینے والے کی طرف چل نکل پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ حقیقت یوں ہے کہ سانپوں کی خاص نسل جبرائیل امین کی چیخ سے بحری بنا دی گئی ہے اور بوجھا انتہائی موذی ہونے کے اس کا مارنا ثواب ہے، اور اتنا ضروری ثواب ہے کہ نمازی اپنی نماز توڑ کر اسے مارے تو اسے بے حد ثواب ملے گا۔ القصہ بازے لکھتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی ایک نیزہ اور اونچا ہو گیا اور وہ پتھر جس پر کہ معصوم یوسف بیٹھے ہوئے تھے پانی کے ساتھ وہ بھی اونچا ہوتا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے جو کرتا بطور تعویذ کے پیارے یوسف کے بازو پر بندھا ہوا تھا وہ بازو پر سے کھول کے معصوم یوسف کو پہنایا اور قسم قسم کے کھانے بہشت سے لا کر ان کے سامنے رکھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اور اسی کنویں میں ننھے سے یوسف کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا۔ چنانچہ پیام سرمدی یہ ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے یوسف کو وحی کی بہت جلدی تم اپنے بھائیوں کے ظالمانہ حرکتیں ان کے منہ پر رکھو گے اور وہ بالکل تمہیں نہ پہچانیں گے کہ یہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ غرضے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے یوسف، اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بناتا ہے اور